الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ جموں کشمیر کے عوام اور جموں کشمیر کے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو غلامی کی عید اور عید مبارک۔ ناظرین گرامی، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ لداخ کے اندر اور سکم کا جو ایریا ہے جو لداخ کے ساتھ لگتا ہے انڈیا میں، جو جموں کشمیر کا حصہ ہے لداخ، اس میں چائنا نے کوئی موومنٹس کی ہے اور تقریباً 5 کلومیٹر چائنیز آگے آئے۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ ہمارے کچھ کشمیری بھائی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چائنا کی موومنٹس آگے آئی ہیں۔ انڈیا سے آپ کا چھٹکارا تو ہو رہا ہے اس میں، لیکن آپ ایک چنگڑ سے نکل کر دوسرے چنگڑ میں جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ ہم کشمیریوں کو ان لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کبھی پاکستان، کبھی انڈیا، کبھی چائنا۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے جو ہر بندہ آ کے یہاں پہ اپنی حکمرانی چمکانے کے چکر میں اپنی طاقت کو آزماتا ہے؟ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو اپنی طاقت کو آزمانے کا زیادہ شوق ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کبھی اپنی انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر یہ طاقت کیوں نہیں آزماتے؟ واگا بارڈر کے اوپر وہاں پہ سلامیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ابھی نندن کو روانہ کیا جاتا ہے ود ویری ویل پروٹوکول، لیکن کشمیر کا خون بہت سستا ہے، کشمیریوں کا خون بہت سستا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ مان جائیں آپ لوگ، اسی لیے ہمارے خون کے ساتھ یہ ہر وہ کھیل کھیلتے ہیں جو شاید اس دنیا میں کھیلا جائے۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ تو ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، یعنی آزاد کشمیر کی پروٹیکشن کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کا نام کس نے دیا ہے؟ یہ پورا جموں اینڈ کشمیر ہے، یہاں پہ کوئی آزاد نہیں ہے۔ ہم کون سا آزاد ہیں؟ کیا ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتہ؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے اس چیز کا، کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ پڑھانے کے بجائے ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تو برین واش کیا جاتا ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، نرسری پریپ 1 2 میں جاتا ہے تو اس کو پاکستان کے گیت سنائے جاتے ہیں، اس کو میجر عزیز بٹی کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ تمہارے کشمیر کی اصل تاریخ کیا ہے۔ کیا تمہارا کشمیر شروع سے لے کے آج تک کیا یہ انہی ملکوں کے قابض میں تھا؟ کیا تم ایک آزاد ریاست نہیں تھے؟ کیا کشمیر ایک آزاد ریاست نہیں تھی؟ کیا ہم پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے آزاد نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ جو ہمیں پاسپورٹ کا تانا دیتے ہیں ہمارے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ جو ہمیں کرنسی کی وجہ سے ڈی گریڈ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی کرنسی چلتی ہے، کیا ہمارے پاس اپنی کرنسی نہیں تھی؟ کیا ہم ان 2 ملکوں سے پہلے آزاد ملک نہیں تھے؟ ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میری جنریشن، کیونکہ میری جنریشن تو تباہ ہو چکی ہے۔ اس کو تو پاکستان اسٹڈی کا پتہ ہے، اس کو کشمیر کی اسٹڈی کا کیا پتہ ہے؟ اور ناظرین گرامی، اگر کوئی کشمیر کی اسٹڈی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، انکلوڈنگ میں ہوں، کوئی ہے میرے جیسے ہزاروں کشمیری ہیں جو بات کرتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے میرے فیس بک اکاؤنٹس کو کچھ دنوں کے بعد سسپینڈ کر دیا جائے گا، اسی لیے میری آپ سے التماس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ ہماری گفتگو جاری رکھ سکے اور ہم کچھ تلخ باتیں کرتے رہیں جو ہمیں عادت ہے اور ہم تو کریں گے۔ بلکہ آپ یوٹیوب چینل کے اوپر ہمیں سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ وہاں پہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، جو کشمیر کی تاریخ ہے یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جس کو نہ آپ مانتے ہیں نہ آنے والی ہماری جو جنریشن ہے وہ ماننے کو تیار ہے۔ ہمارے نوجوان نون لیگ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے مرے ہوئے بھٹو کو تو یاد کرتے ہیں، یہ عمران خان کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن مقبول بٹ، لائبریشن فرنٹ، NSF، جو بھی نیشنل جو آزادی کی بات کرنے والی تنظیمیں ہیں، میں کسی ایک تنظیم سے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہماری
आज़ादी के ऊपर जो बंदा भी नारा लगाता है, जो बंदा भी आज़ादी की बात करता है, हम उसके साथ हैं, लेकिन इनकी बात को मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि हमें ब्रेन वॉश किया गया है। हमारी परवरिश ही मुताला पाकिस्तान के थ्रू की गई है। हमें किस्से ही मेजर अजीज भट्टी और दूसरे तीसरों के सुनाए जाते हैं। फिर हमारे अंदर हम कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो आज हमारे ऊपर काबज है, इंडिया की आर्मी जो हमारे ऊपर काबज है, हम इनके बारे में कैसे बगावत कर सकते हैं। लेकिन कश्मीरियों, एक बात याद रखना कि वो माएँ और बहनें, वो बाप और वो बेटे जो इस कश्मीर के लिए खून दे रहे हैं, वो शायद आपको माफ नहीं करेंगे। आज शायद आपकी सियासत चमक जा सकती है, आज शायद इस फारूक हैदर जो सूटा लगा के सोया होता है, या जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है जो लगाए बगैर कुछ नहीं बोल भी नहीं सकता, इसके साथ तो आपको चल के शायद वक्ती तौर के ऊपर आपको नारे भी बड़े पुरजोश मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इन लोगों का ये कल को ये सरजमीन भी बेच देंगे। इससे पहले नहीं हुआ ऐसे। मैं मायदा कराची की बात करूंगा तो बात बहुत खुल जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं वो क्यों हुई हैं। लेकिन हम आपको फिर रिक्वेस्ट करेंगे हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि इसको पाकिस्तान के अंदर जो भी बोलता है उसको उसके साथ बड़ा बुरा होता है। इसलिए YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे हम खुल डुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि YouTube के जो प्राइवेसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पे कोई इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता। बल्कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।